السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تمجید، تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمدوں، ثناؤں، کبریائیوں اور بڑائیوں کا مالک و حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، صاحب لواء الحمد، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات ذی وقار، گنتی کی چند گھڑیاں باقی ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اللہ رب العزت والجلال کی توفیق سے ہم ان گھڑیوں، ان راتوں، ان ایام اور ان مبارک ساعتوں کا استقبال کرنے والے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت والجلال کے نیک، صالح اور برگزیدہ بندے پورا سال تڑپتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت والجلال سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں دیکھنی نصیب فرما۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ اسی مسجد کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی اجل نے ان کو پکارا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس مبارک مہینے کو پانے سے محروم ہو گئے۔ یہ بڑی ہی سعادت، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہر قرآن کے مہینے، برکتوں والے مہینے، احسان والے مہینے اور نیکی کے مہینے کا استقبال کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے ان لوگوں پر جو اللہ رب العزت والجلال سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جن کو یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ مبارک راتیں اور مبارک دن میسر تو آ جاتے ہیں لیکن وہ انہیں فائدہ مند بنانے سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ رب العزت والجلال کی توفیق میسر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے انہیں توفیق میسر نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ان مبارک ساعتوں میں کو فائدہ مند بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بندے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بندے کا اللہ رب العزت والجلال کا بندے پر بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام انہیں حاصل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت والجلال پر ایمان رکھتے ہیں،
جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے، جو اللہ رب العزت والجلال سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے، جو اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں جیسے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی قرآن کی بابت فرمایا کہ ھدی للمتقین، کن کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ کتاب راہ ہدایت ہے، اس کتاب سے فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے تقوی کی توفیق سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے ایمان بالغیب کی نعمت سے نوازا ہے۔ بالکل یہی معاملہ تمام عبادات کے اندر ہے، جس کو اللہ رب العزت والجلال توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی راتیں ایسی راتیں ہیں، اس مہینے کی گھڑیاں ایسی گھڑیاں ہیں، اس مہینے کے دن ایسے دن ہیں کہ پورے سال میں ایسی گھڑیاں، ایسی راتیں اور ایسے دن میسر نہیں آتے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم اس رمضان کے اس مہینے میں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کرنے والے کے اخلاص کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، کل عمل ابن آدم یضاعف، اللہ رب العزت والجلال نے ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب دینا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 عطا کر دیتا ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے مسجد میں با جماعت آ کر، اللہ رب العزت والجلال ایک کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بندہ خلوص نیت سے اللہ رب العزت والجلال کے حضور 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 روپے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالها، اور کم سے کم اللہ رب العزت، پورا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیتا، کم سے کم اللہ رب العزت والجلال 10 گنا تو دیتا ہے۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ساری عبادتوں کے میں نے مقرر کیے ہوئے ہیں اجر و ثواب، کہیں ایک کے بدلے 10، کہیں ایک کے بدلے 27، کہیں ایک کے بدلے 700، کہیں ایک نماز کے بدلے 50,000 نماز، کہیں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز، لیکن الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ یہ رمضان کے مہینے میں تم جو عبادات کرنے جا رہے ہو، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے وہ حلال چیزیں بھی ترک کرنے جا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں تمہیں اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، میرا بندہ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی کسی اور کو سمجھ نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب کسی کے کیلکولیٹر میں نہیں آنے والا، یہ فرشتوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ بندے نے میرے لیے عبادت کی ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنا کھانا پینا صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی اسے عطا کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی توفیق ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کا انعام ہے کہ وہ بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے بناتا ہے، کہیں چھوٹے سے عمل کے بدلے چاہے تو ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آنسو خلوص نیت سے، سچے دل سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے دربار میں بہا لیا جائے تو وہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت والجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے نماز استسقاء پر آپ کو بتایا کہ تیری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے انس و جن اور جانوروں کو میں نے بارش سے محروم رکھا ہے۔ جب تک وہ بندہ یہاں سے نہیں نکلتا اس وقت تک
بارش نازل نہیں ہوتی، اللہ رب العزت والجلال کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہ نکل جائے، وہ نکل جائے۔ جب کوئی نہیں نکلا تو اس بندے کو یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں، فوراً وہیں گھٹنوں میں سر دے کے اللہ رب العزت والجلال سے معافی مانگ لی، دو آنسو بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سالہ نافرمانیاں، 40 سالہ گناہ یک مشت مٹا دیے، ختم کر دی اور بارش نازل فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک بندہ نکلتا نہیں ہے تب تک بارش نہیں ہوگی، اب تو بندہ نکلا بھی نہیں، بارش بھی ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے نازل فرما دی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ بتا تو دے وہ بندہ کون ہے، بتا تو دے وہ بندہ کون ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ موسیٰ وہ ستار ہے نا، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ بندے کے گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ فرمایا موسیٰ اس نے 40 سال میری نافرمانی کی، تب میں نے اسے ذلیل و رسوا نہیں کیا، تب میں نے اسے لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا، آج تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میرے سامنے گڑ گڑایا ہے، اب میں اسے کیسے ذلیل و رسوا کر سکتا ہوں۔ تو ایک آنسو اگر اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں بہا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے بندوں کو نوازنے کے، اور ان بہانوں میں سے یہ مہینہ اور اس مہینے کی راتیں اور اس کے دن اور اس کی گھڑیاں، افطاری کا وقت، سحری کا وقت، کون سا اللہ رب العزت والجلال نے انعام نہیں کیا اس مہینے میں بندے کو بخشانے کے لیے۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، خطبہ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے بد دعا کی تھی اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اللہ رب العزت والجلال سے اس رمضان کے مہینے میں معافی مانگ کر اپنے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کروا لیے، اس پر لعنت کی بد دعا کی ہے جبریل امین نے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال بہانے تلاش کر رہا ہے مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، مجھے اور آپ پر رحمت کرنے کے لیے، مجھے اور آپ پر برکتیں نازل کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ پروردگار کے سامنے گڑ گڑا لیں، پروردگار کے سامنے دو آنسو بہا لیں، کوئی زندگی کے چند لمحات ایسے بنا لیں جس کا میرے اور اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ ہو، کوئی زندگی کی نیکی ایسی کما لے جس کا میرے اور میرے پروردگار کے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ موقع ہمیں ایک مرتبہ پھر فراہم کیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے اور اللہ رب العزت والجلال کے اس انعام کو پانے کے لیے ابھی سے تیاری کر لیجئے، نیت کر لیجئے۔ یہ چند لمحات، یہ چند گھڑیاں اور یہ چند گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر کیے ہیں، ان میں یہ نیت کر لیجئے، یہ عزم کر لیجئے، اور بالخصوص ان ایام میں تو ہمیں اشد ضرورت ہے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ لو لگانے کی کہ پوری انسانیت اور پوری مسلم امہ اور بالخصوص وطن عزیز اور حرمین شریفین اس وبا کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے ہم پر بند، اس وبا کی وجہ سے حرمین کے دروازے ہم پر بند، اس وبا کی وجہ سے حج اور عمرے ہم پر بند۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پروردگار کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے معاملات صاف کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو کر اپنے گھروں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی ان آیات میں کیا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقین کو، پرہیزگاروں کو اللہ رب العزت والجلال گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف روانہ فرما دیں گے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کے دروغے، جنت کے دربان کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو،
مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت والجلال ان لوگوں میں سے بنائے جن کو جنت کے دروازوں پر یہ صدائیں سنائی دیں کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوشگوار زندگی اور فادخلوها خالدین، اس جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنہ، اور پھر اہل ایمان کہیں گے، اہل تقوی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا۔ ہماری یہاں بھی ہر مجلس میں یہی ہمارا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ رب العزت والجلال کا شکر ہے، وہاں بھی زبان سے یہی نکلے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور وہاں بھی جنت میں داخل ہوتے وقت بھی زبان سے یہی نکلے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کے وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں جہاں جی چاہیں ہم ٹھکانہ بنا لیں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ فنعم اجر العاملین، یہ بہترین اجر ان کے لیے ہے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔